قومی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے جب قوم نے ان کو ٹاسک دیا تو انہوں نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ 28 مئی 1998 یوم تکبیر ہر پاکستانی کے لیے قابل فخر دن ہے، چونکہ یہ دن ہماری قومی غیرت، قومی عزت اور قومی صلاحیت کے اظہار کا دن ہے۔ یہ ہمارے قومی عزم کے اظہار کا دن ہے۔ ہم نے دنیا پر ثابت کیا تھا کہ پاکستانی قوم ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے، لیکن اپنی آزادی اور اپنی سالمیت اور دفاع پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ 28 مئی 1998 کو جب ہم نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا تو ہمارے خلاف اس حکم عزولی کی سازشیں شروع ہو گئیں جو کہ عالمی سامراج کو ناپسند تھیں کہ ایک تیسری دنیا کا وزیر اعظم اگر حکم عزولی کرتا ہے تو اس سے پھر دنیا کا آرڈر خراب ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا وزیر اعظم، اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اسے جیلوں میں ڈالا گیا اور اسے جلا وطن کیا گیا۔ 2013 میں پاکستانی قوم نے پھر مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو مینڈیٹ دیا، اور جناب نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے پاکستان کی معیشت کو ناقابل تسخیر بنانے کے روڈ میپ پر عمل درآمد شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے سی پیک کا راستہ چنا، وہ پاکستان کا دوست ملک جو ہمیشہ ہر موسم میں، ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ اپنے مضبوط ترین سیاسی تعلقات کو مضبوط ترین معاشی تعلقات میں ڈھالنے کا فیصلہ کیا، اور جب $46 ارب کی سرمایہ کاری کا چین کے صدر شی نے اپریل 2015 میں پاکستان آ کر اعلان کیا تو پوری دنیا ہل کر رہ گئی۔ پاکستان عالمی سرمایہ کے لیے مقناطیس بن گیا، اور الحمدللہ ہم نے 3 سے 4 سالوں میں اس $46 ارب میں سے $29 ارب کے منصوبے زمین پر کھڑے کر کے اپنوں اور غیروں سب کو دنگ کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی سی پیک کی اس بے مثال کامیابی نے، جو پاکستان کی معیشت کو ناقابل تسخیر بنا رہی تھی، پھر پاکستان کے دشمن حلقوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجائیں، اور وہ وزیر اعظم جس نے ایٹمی دھماکوں کے بعد سی پیک کا دھماکہ کیا، اسے نہ صرف عہدے سے ہٹایا گیا بلکہ تاحیات نااہل کیا گیا، اسے، اس کی بیٹی کو، اس کے خاندان کو، اس کے قائدین کو، سب کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور پاکستان کو اس ترقی کے سفر سے ڈیریل کر کے پھر عالمی گداگر بنا دیا گیا۔ وہ ایٹمی پاکستان جو سی پیک کے نتیجے میں عالمی سرمایہ کاری کی جنت بن رہا تھا، اسے کشکول معیشت میں، زکوٰۃ فطرانے کی معیشت میں ڈال دیا گیا۔ لیکن ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر اس عزم کو دہراتے ہیں کہ ایٹمی پاکستان کی منزل زکوٰۃ اور فطرانے کی معیشت نہیں ہے۔ ایٹمی پاکستان کی منزل ایک جدید نالج ڈیجیٹل اکانومی ہے جو پاکستان کے عوام کو خوشحالی دے۔ آج اس معیشت کی، علم کی بنیادوں کو پاکستان کی یونیورسٹیوں کو تباہ کر کے منہدم کیا جا رہا ہے،
ہم انشاءاللہ تعالی اس معیشت کو اور ملک کو محفوظ بنائیں گے، اور مسلم لیگ نون اپنے اس موقف کا اعادہ کرتی ہے کہ پاکستان کے عوام کو وہ حق حکمرانی، وہ آئین کی بالادستی جو حضرت قائد اعظم کا خواب تھا، اور وہ خود مختار، خوددار اور خوشحال مملکت جو علامہ اقبال کا تصور تھی، اسے بنانے کے لیے ہم کسی بڑی سے بڑی قربانی سے گریزاں نہیں کریں گے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا بیانیہ پاکستان کے عوام کا بیانیہ بن چکا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم یوم تکبیر کے ساتھ یوم فتح جمہوریت بھی پاکستان کے اندر منائیں گے، تاکہ پاکستان کی اگلی نسلوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو ہم ایک مستحکم پاکستان، ایک خوشحال پاکستان اور ایک مضبوط پاکستان دے کر جا سکیں، جس میں لوگوں کے ووٹ کی عزت ہو، جس میں لوگوں کے بنیادی حقوق، ان کے سیاسی حقوق اور ان کے معاشی حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے پاکستان کے عوام سے، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے کراچی سے لے کر پشاور تک اور گلگت سے لے کے گوادر تک مسلم لیگ نون کا ہر کارکن اپنے قائد جناب نواز شریف اور صدر شہباز شریف کی قیادت میں متحد ہے اور سرگرم ہے۔ صاحب یہ بتا دیں کہ پچھلے کئی دنوں سے جب سے قائد حزب اختلاف نے ایک اشاعیہ دیا، جس میں جو قیادت تھی تقریباً تمام اپوزیشن پارٹیز کی وہ آئی، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور ANP جو کہ روٹ چکی تھی PDM سے، اس کے بعد ایک متنازع سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آپ کے اندر سے آ رہے ہیں۔ کچھ یہ کہا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ شہباز شریف نے ٹھیک انداز اپنایا تھا اور انہیں کی بات معمولی کی ہے، دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اس کا PDM سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ تو یہ کیا بیچ میں کیا شاید خاقان صاحب نے یہ دیکھیے، انہیں جو ہے وہ سیکرٹری جنرل سے اس وقت پاکستان کے سیاست میں دو محاذ ہیں، ایک پارلیمنٹ کے اندر ہے، ایک پارلیمنٹ کے باہر ہے۔ PDM پارلیمنٹ کے باہر تمام ان جماعتوں کے بھی ساتھ کام کر رہی ہے جنہیں پچھلے انتخابات میں پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا تھا، اور پارلیمنٹ کے اندر ہم ان تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں جو PDM کا حصہ نہیں ہے۔ ایک جانب اسلام آباد میں احسن اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دوسری جانب لاہور میں فردوس عاشق آوان پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔